ایمل ولی صاحب، سر اے این پی کی طرف سے بھی رد عمل آیا، کیونکہ خاص طور پہ انہوں نے اے این پی کا وزیر داخلہ صاحب نے ذکر کیا اور ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے اے این پی کے جو سینئر رہنما ہیں. تو سر اے این پی کی طرف سے جو مطالبہ آیا ہے ٹروتھ کمیشن کا، کچھ آپ اس کی تفصیل ہم سے شیئر کریں گے کہ کیوں اس طرح کے بیان کے رد عمل کے اندر اے این پی نے ایک ٹروتھ کمیشن کا مطالبہ کیا ہے؟ جی بی بی شکریہ. سب سے پہلے تو بی بی میں یہ کہتا چلوں جی کہ جیسے آپ نے بولا وزیر صاحب نے ہمارے شہیدوں کا نام لے کے میرے خیال میں کوئی مسخرہ کرنے کی کوشش کی یا کیا کرنا چاہ رہے تھے. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے یہ قربانیاں دی ہیں اس ملک کی خاطر، اس ملک کو امن کے لیے لے جانے کے لیے عوامی نیشنل پارٹی نے وہ جو جنگ ہماری نہیں تھی، جو جنگ چھڑتے وقت بھی ہم اس کے مخالفت کر رہے تھے، وہ جنگ جب افغانستان میں تھی تب بھی ہم اس کے مخالف تھے، وہ جنگ جب پاکستان میں آئی تب بھی ہم مخالف تھے، اور بدقسمتی سے ہم ہی اس کے نشانے پہ تھے. ہمارا انکوائری کمیشن جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وی وانٹ کہ ہمیں کم سے کم یہ پتہ چلے کہ ہم نے جو قربانیاں دی ہیں، ہمیں تو پتہ ہے ہم بہت واضح ہیں، لیکن قوم کے سامنے ایسے لوگ جو بیان واضح کرتے ہیں، ہم اس بیان کے رد عمل کو نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ریاست وضاحت کرے کہ ہمارے 700-800 شہید عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کی کوئلیشن گورنمنٹ میں ہم نے فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اس ملک قربانیاں دی ہیں، اس کا کیا ہمیں واقعی کیا یہ وجہ ہے؟ اور اگر یہ وجہ نہیں تو جو وجہ ہے اس کو ریاست کو سامنے کرنا پڑے گا. ہمارے دو فیصلے ہیں بی بی. ایک تو ہم انکوائری کمیشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں، دوسرا ہمارا فیصلہ ہے ہم نے وزیر کو 10 دن دیے ہیں استعفیٰ دینے کے لیے. ہم نہ وزیر سے معافی مانگ رہے ہیں، نہ اس وزیر کو ہم چھوڑیں گے. اگر ہمارے شہیدوں کے خلاف اس طرح کے پروپیگنڈے کوئی بھی کرے گا، ہم انشاءاللہ ہم اور میرے جتنے بھی عوامی نیشنل پارٹی کے ان شہیدوں کے گھرانے ہیں، ہم اس کو پاکستان کے سیاست سے دور کریں گے انشاءاللہ. 10 تاریخ تک ہم نے وزیر کو ٹائم دیا ہے، ہم نے مہلت دیا ہے. 10 تاریخ تک وزیر خود ہی مستعفی ہو جائے، نہیں تو 11 تاریخ کو ہم انشاءاللہ اسلام آباد آئیں گے اور ہم اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک یہ وزیر مستعفی نہیں ہوتا. ان کو استعفیٰ دکھائیں گے کہ شہیدوں کے خون میں کتنا جوش ہے. بالکل صحیح. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، سر کیا آپ لوگ بھی اس طرح کا کوئی مطالبہ کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی استعفے کا، یا آپ نے صرف مذمت کر دی ہے کافی ہے، یا آپ کی بھی حکمت عملی کے اندر کچھ اور فیصلے کرنا یا کوئی اور وارننگ دینا جیسے کہ این پی دے رہی ہے؟ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی سر. میں نے چیئرمین صاحب کو کال کرنے کی کوشش کی، انشاءاللہ آج میری اور اس کی بات ہوگی، اور یہ ہمارا اکٹھا پلان ہوگا انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی اور میں کوشش کروں گا پیپلز پارٹی. ہم دونوں پارٹیاں ان شہادتوں میں ہم فریق رہے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم دونوں مل کر یہ 11 کو کریں گے. اعجاز شاہ کو ہم دفتر میں مزید نہیں چھوڑیں گے. آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں سر؟ جی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے سر اس پہ رسپانس. اپنے بھائی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی بات کر رہے ہیں. جی ایمل ولی صاحب، سر اب پشاور کا جو جلسہ ہے اس کی بھی تیاریوں میں آپ لگے ہوئے ہوں گے. سر کچھ اطلاعات آ رہی تھیں کہ شاید اے این پی اور مولانا صاحب کے درمیان کوئی تھوڑی سی ٹینشن ہے اس جلسے کو لے کے یا اختلافات ہیں. سر کیا یہ اطلاعات جو میڈیا میں آ رہی ہیں یہ صحیح ہیں یا سب کچھ بہت کوآپریشن کے ساتھ ہو رہا ہے؟ بی بی یہ تو دیکھیں جی جمہوریت کا حسن ہے، اختلاف رائے جمہوریت ہی ہے، اور یہ اختلاف رائے مثال جمہوریت میں چلتی رہتی ہے، باقی ایسی کوئی بڑی بات نہیں. ہم انشاءاللہ پی ڈی ایم 22 نومبر کا جو جلسہ ہے پشاور میں وہ اس دنیا کو ثابت کریں گے، ہم سب پارٹیز مل کے، کہ پختونخوا کی عوام نہ
پی ٹی آئی کے ساتھ تھی، نہ ہے اور نہ رہے گی. یہ سلیکٹڈ حکومت ہے اور سلیکٹڈ حکومت کہلائے گی. اس کے علاوہ یہ عوامی حکومت نہیں. عوام کا ریلا انشاءاللہ عوامی لوگ سب 22 نومبر کو نکلیں گے اور سب دیکھیں گے. باقی یہ چھوٹی موٹی باتیں چلتی رہتی ہیں اور یہ جمہوریت کا حسن ہے. اختلاف رائے ہونا تو جمہوریت میں، اگر اختلاف رائے نہ ہو پھر تو فوج ہے، وہ تو پھر ڈکٹیشن چلتی رہتی ہے. یہ تو جمہوری نظام ہے. ادھر تو اختلاف سر، رائے کیا یہ ایک الگ چھوٹی چیز ہے. چھوٹی اختلافات ہیں جو جمہوریت کا حسن ہے آپ کے درمیان؟ یہ کچھ ہم سے شیئر تو کریں تفصیل. ابھی وہ تو جی میٹنگز کی باتیں ہیں، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. میڈیا والے تو اصل میں پتھر سے بھی پانی نکالتے ہیں اور ان کو نیوز بنانے کا شوق ہوتا ہے. ادروائز ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. انشاءاللہ 22 نومبر کو آپ سب کے سامنے بات آ جائے گی. ایمل ولی صاحب، سر آپ نے ذکر کیا کہ آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بات کریں گے 11ویں تاریخ کو اسلام آباد آنے کے حوالے سے. تو سر کیا پاکستان مسلم لیگ نواز اور دیگر جماعتوں سے بھی آپ ان کو بھی اپروچ کریں گے یا ان سے آپ نے ابھی سے بات کر لی ہے اس معاملے پر؟ نہیں بی بی، ابھی تو فی الحال میری کسی دوسری جماعتوں سے بات نہیں ہوئی، کیونکہ بات ہو رہی تھی شہادتوں کی اور اس وقت کی. تو چونکہ اس وقت میں ہم دونوں پارٹیز شریک تھے تو ہم دونوں کو اس کے لیے کوئی راستہ پہلے اپنانا ہوگا. اور پھر اگر ہم دونوں کا یہ مشورہ آیا کہ ہم باقیوں سے بھی بات کریں تو انشاءاللہ ہم باقیوں سے بھی بات کریں گے. لیکن یہ تو ہم نے پہلے تو ہم اے این پی کا ہم نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی 10 دن ہم نے اس کو ٹائم لائن دیا ہوا ہے. 10 دن کے اندر اندر اگر وزیر صاحب استعفیٰ نہیں دیتے تو ہم اکیلے اسلام آباد جائیں گے. ابھی میں انشاءاللہ اپنے بھائی سے بات کروں گا، بلاول سے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا آئی نو کہ ہم دونوں کا مائنڈ سیٹ ایک ہے تو ہم دونوں کا مشترکہ ہوگا. اور پھر اگر ہمارا کوئی اس طرح مشورہ دونوں کا بنا کہ ہم باقیوں سے بھی رجوع کریں تو انشاءاللہ ہم ضرور رجوع کریں گے. صحیح. اور سر جب آپ کہتے ہیں کہ آپ اسلام آباد آئیں گے تو کیا اس کے بعد آپ یہاں کوئی دھرنا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں یا صرف ایک جلسہ، مطلب کہ جی ہم اسلام آباد آئیں گے اور ہم نے اس وزیر کو دفتر سے نکالنا ہے. ہم اسلام آباد اس لیے رہے ہیں کہ ہم اس وزیر کو دفتر سے نکالیں اور ہمارے لیے انکوائری کمیشن بنے. تو وہ جب تک نہیں ہوتا ہم تب تک اسلام آباد میں ہوں گے. اور یہ انکوائری کمیشن کی جو درخواست ہے یا مطالبہ ہے یہ آپ کا حکومت سے ہے، جوڈیشری سے نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، حکومت تو بیچارے چھوڑ دینا، ان بیچاروں کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. وہ تو سب صرف یہ ڈرامے کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. ہمارا انکوائری جو ہے وہ ہمارا ریاست سے، ہمیں حکومت سے، ہمیں ریت کے بوری سے کچھ کام نہیں. ہمارا انکوائری کمیشن، ہمارا ڈیمانڈ ریاست سے ہے کہ ریاست انکوائری کمیشن بنائے اور قوم کے سامنے یہ باتیں پیش کرے کہ جو قربانیاں ہوئی ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہم سے گفتگو کی.